السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ان سے رومال لے لو چندے کریم ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، استاد الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین، امام المتقین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر سامعین محترم، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ، اس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، توحید والوں کو، کہ اے لوگو ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے کو ظاہر کر دو، اعلانیہ کرو، فنعما ہی، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم صدقے کو چھپا کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس میں سے فقراء، مساکین، جو غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کا حق بھی ان کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ والا انداز، یہ رویہ، یہ دستور، یہ منشور، یہ عمل تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہیں دے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین سب سے جو بڑا انعام کریں گے وہ انعام یہ ہے، تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لفظیات کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں،
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین اس چیز سے باخبر ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو کام لوگ کرتے ہیں، جس طرح کا رویہ اور ان کا انداز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت، اس نعمت کو، اللہ کے انعام کو غنیمت جانتے ہوئے ہم سمجھیں گے کہ جس طرح باقی عبادت ضروری ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا، 7 قانون جاری کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس عبادت کے ساتھ ساتھ جو ایک عظیم نیکی ہے اور چوٹی کی نیکی ہے، جس نیکی کو ہم نیکی سمجھتے نہیں، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ وہ نیکی ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، جتنا ہو سکے ہر دن ہر روز اللہ کے راستے میں دیتے رہنا، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرتے رہنا۔ کیا یہ صدقہ کرنے سے انسان کی زندگی میں کتنا فرق پڑتا ہے، انسان اللہ کے کیسے قریب ہوتا ہے، اس نیکی کو ہم نیکی نہیں سمجھتے۔ اللہ نے مال و دولت دیا، بیوی بچے دیے، گاڑیاں دی، بینک بیلنس دیا، لیکن ہم یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ رب کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی توفیق سے ملا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری گلی کے اندر، میرے محلے کے اندر، میرے شہر کے اندر، میرے دیہات کے اندر، میرے ملک کے اندر میرے بھائی ایسے موجود ہیں، ہمارے لوگ ایسے موجود ہیں جو دوسرے وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، جن کی ضروریات وہ پوری نہیں ہو رہی، لیکن میں اپنی زندگی کے اندر بڑے مزے لے رہا ہوں۔ اللہ نے مال و دولت دیا، اللہ نے روپیہ پیسہ دیا، میں انسان کو انسان سمجھنا بھول گیا، رب کو رب سمجھنا بھول گیا۔ مجھے نہیں پتا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، میرے پیغمبر کا فرمان، میرے پیغمبر کی شریعت وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، کیا سکھلا رہی ہے۔ صرف اس دنیا داری میں آ کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم اس جمعے میں یہ سمجھیں گے کہ صدقہ، اللہ کے راستے میں مال دینا، غریبوں کی مدد کرنا ہم پہ کتنا ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کتنی برکتیں دیتے ہیں اور کتنا مال وسیع و عریض ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہم بات قرآن مجید سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعماہ، اے لوگو، اگر تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے، یعنی ظاہری صدقہ کرنا یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، انسان ظاہری طور پہ صدقہ کر سکتا ہے، لیکن انداز میرے رب نے کیا بیان کیا، فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر صدقے کو چھپا کر کرو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور مسکینوں کا ان کا حق ادا کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں 2 انعام عطا کروں گا۔ سب سے پہلا انعام وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس صدقے کی وجہ سے
اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور دوسری بات، اللہ ایسے بندے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جس سے میرا رب محبت کرنا شروع کر دے، کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی چیز ایسے عظیم الشان بندے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کام کرتے ہو دنیا میں رہتے ہوئے، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، ایک ایک حرکت وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ جو انسان نے کرنا ہے یا جو انسان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، چلتے جائیے صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کی حدیث کی کتاب، اس میں ایک بڑی شاندار حدیث میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں بندے صبح کرتے ہوں، الا ملکان ینزلان، ہر دن، ہر روز، ہر صبح دو فرشتے، دو ملائکہ اللہ کی طرف سے وہ زمین پہ آتے ہیں اور آ کے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی دعا وہ کہتے ہیں فیقول احدہما، دو فرشتے آئے ہیں، دونوں میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے، جو دین کے طلباء پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کا بدلہ، اس کا اجر تو ہی دے، اور بہترین بدلہ تو ہی دے سکتا ہے۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، بینک بیلنس دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، لیکن تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتے، دیا بھی تو نے ہے، اے اللہ ایسے انسان کو ذلیل کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ یہ فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ ہر دن، ہر روز دو فرشتے زمین پہ اترتے ہیں۔ اگر بندہ روزانہ صدقہ کرتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ فرشتوں کی دعا کا مستحق ہے۔ جو فرشتے اپنے رب کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، جب میں اور آپ دعا کریں گے، کوئی شیخ دعا کرے گا، کوئی مولوی دعا کرے گا، والدین دعا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا کے اندر کوئی فرق آئے، اس کی قبولیت کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جلدی اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول نہ کرے، لیکن یہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا، رحمت اور بخشش کی کرتے ہیں۔ جو بندے اللہ کے راستے میں دین پر خرچ کرتے ہیں، دین کے طلباء پہ خرچ کرتے ہیں، اور محتاجوں پہ، مسکینوں پہ ان کا حق ان کو دیتے ہیں، تو یہ ایسے عظیم الشان بندے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو فرشتوں کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ہمیں اپنا قریب کر لے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن، ہمارا رابطہ، ہمارا رشتہ، ہمارا ناطہ وہ رب کے ساتھ مضبوط ہو۔ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، پھر اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، ہماری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے کہ جب بندے نے اللہ سے مانگنا ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی غم، رنج دنیا میں آ گیا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کرے۔ دعا کا طریقہ بھی میرے پیغمبر نے بتایا، یہ نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم
موقنون بالاجابہ کہ لوگوں اگر دعا کرنی ہے تو اس انداز سے دعا کرو، مکمل یقین کے ساتھ، پختہ یقین ہو کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں یہ اللہ نے مجھے دینا ہے۔ فإن اللہ تعالی لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا، اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ جس بندے کو شک ہو کہ شاید اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہے یا کہ نہیں، میرے اندر فلاں مسئلہ بھی ہے، فلاں مسئلہ بھی ہے، فلاں مسئلہ بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول نہ کریں، تو ایسے غافل دل کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ جس بندے کو رب پہ یقین نہیں، رب پہ توکل ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی کام کروانا ہو کسی بندے سے، ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ کام کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم انسان پر، ایک مرد پر اتنا یقین کر سکتے ہیں، کیا اس ذات سے ہم یقین نہیں کر سکتے جو پوری دنیا کو پالنے والا ہے، پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو پوری دنیا کا رازق ہے؟ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ ایسی ہی کچھ کمیاں ہیں، ایسی ہی کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا صحیح تعلق، صحیح رشتہ وہ رب کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کنیکشن اور رابطہ درست ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین وہی رحمتیں کرے گا جو صحابہ کرام پہ برستی تھی، وہی عزت، وہی برکت، وہی رحمت آج بھی اللہ رب العالمین کرتا ہے جو انبیاء پہ برستی رہی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بات میں صدقے کی کر رہا تھا۔ اگر انسان اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں اپنے مال سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتا رہے تو میرے بھائیوں یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، یہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس سے میرے مال میں کوئی کمی آ جائے گی، یا کبھی کبھی دل تو کرتا ہے لیکن جیب اجازت نہیں دیتی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، صرف رب کی ذات ہی ایسی ہے، اللہ کا در ہی ایسا ہے، غریبوں کی ذات ہی ایسی ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنے کے لیے میری جیب مجھے اجازت نہیں دیتی، میرا دل سیٹسفائی، مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، رب سے ڈرتے ہوئے یہ انداز اور مشن اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے اور صدقہ اللہ کے راستے میں دیتے رہنا ہے، اور صحیح یقین ہو اللہ پر، تو انشاءاللہ 1 روپے خرچ کیا ہوا اللہ کے راستے میں، اللہ کی عزت کی قسم، وہ لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ جب انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو انسان کی ساری کی ہوئی محنت، سب کچھ کیا ہوا، وہ برباد ہو جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کے حوالے سے کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ کرنا ایسا عظیم عمل ہے، ایسا با کمال عمل ہے، چھپا کے صدقہ کرنا۔ ویسے شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر یہ صدقہ کرنا چھپا کے، پہلی بات ظاہری بھی انسان کر سکتا ہے، دین اسلام کے اندر منع نہیں ہے۔ اگر چھپا کے بندہ صدقہ کرے، میرے پیغمبر نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، بندہ اپنے اوپر رب کے غصے کو، رب کے قہر کو، رب کی ناراضگی کو بندہ اپنے اوپر ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ جو بندہ چھپا کے صدقہ کرتا ہے، مجھے پتا ہے میں یہاں پہ بازار سے گزر رہا ہوں، میرے بھائی کو کوئی مسئلہ بن چکا ہے اور اسے ضرورت بھی ہے اور میں اس کے کام آ سکتا ہوں، تو میرا حق ہے کہ چھپا کے اس کی مدد کر دوں۔ ویسے بھی کر دوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر چھپا کے کروں تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اجر بھی دیں گے، پروٹوکول بھی دیں گے، اور اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے
سب سے جو اہم بات، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے اور بینک بیلنس دیا ہے، وہ بینک بیلنس میں آ کے، مال و دولت میں آ کے وہ دین کو دین نہیں سمجھتے، رب کو رب نہیں سمجھتے اور شریعت کو شریعت نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ ذات، وہ رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے مجھے مال دے دیا ہے تو میرا حق ہے کہ میں عدل و انصاف سے کہوں، اپنے بیٹوں کے درمیان، سوسائٹی کے درمیان، کلاس کے درمیان، معاشرے کے درمیان عدل و انصاف سے کام لوں۔ میرے بھائیوں، جب مال آتا ہے انسان عدل و انصاف کو بھی بھول جاتا ہے، بچوں کو بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ مالداری میں آ کے، دنیا داری میں آ کے دین کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آئیے، یہ بات شروع ہو گئی ہے عدل و انصاف کے حوالے سے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تفسیر اگر انصاف کو سمجھنا ہے تو اس واقعہ سے سمجھو۔ تفسیر ابن کثیر ایک شاندار کتاب، ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک بڑا شاندار واقعہ لکھا ہے۔ ایک بندہ ہے جبلہ بن ایہم غسانی، یہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، وقت کا حکمران ہے۔ تفسیر سے واقعہ ابن کثیر دمشقی نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اب یہ حکمران جو ہے، اس نے سمجھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حاکم وقت ہیں اور جبلہ بن ایہم یہ بھی حاکم وقت ہے۔ اس نے سمجھا عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے، لہٰذا میری حکومت وہ چل نہیں سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حکمران ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی، فوجی ان کی طاقت بھی اچھی ہے اور مجاہدین وہ نکل چکے ہیں، یہ خطہ ختم ہو جائے گا۔ جبلہ بن ایہم یہ غسانی ہے، حکمران ہے، اور دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وقت کے حاکم ہیں، وقت کے حکمران ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ خطہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے ایک کام کیا، کتب کتابا فارسل الی عمر بن الخطاب، ایک خط لکھا، خط لکھ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا اور وہاں پہ لکھا، کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب وقت کے خلیفہ، وقت کے حکمران، انہوں نے اس حاکم کو، جبلہ بن ایہم کو اجازت دے دی۔ جبلہ بن ایہم غسان کا بادشاہ، جب وہ آیا، دماغ میں وہی کیفیت چل رہی ہے، روب دبدبہ، سلطنت، وہی بادشاہت، وہی حکومت، وی آئی پی کلچر دنیا کا، وہ ساری سٹوری، ساری کہانی، سارا قصہ وہ دماغ میں چل رہا ہے۔ 50 بندے ساتھ لیے اور مدینہ سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر رکا۔ وہاں پہ رکنے کے بعد اس نے سب کو کہا کہ ریشم کا لباس پہن لو۔ سب بندوں نے ریشمی لباس پہن لیا۔ کہا گلے کے اندر سونے کی چین ڈال لو، سونے کی چین ڈال دی۔ تیسرے نمبر پر کہا کہ اپنے گھوڑوں کے اوپر ریشم کی زین پہنا دو۔ گھوڑوں کے اوپر ریشم کی زین پہنا دی گئی۔ اس کے بعد وہ جبلہ بن ایہم جو حکمران تھا اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف آیا، ان کے پاس آیا، سلام کیا۔ سلام دعا کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پڑھو کلمہ۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ چند دن مہمان کے طور پہ رکھا، اس کی ضیافت کی، اس کا احترام کیا۔ وقت چلتا گیا، وقت بیتتا گیا، گزرتا گیا۔ شاہد الموسم، حج کے ایام شروع ہو گئے، حج کا موسم آ گیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا جو بادشاہ تھا جبلہ بن ایہم، دونوں
کعبۃ اللہ میں پہنچے، حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ جبلہ بن ایہم یہ غسانی ہے، غسان کا بادشاہ ہے۔ تاریخ والوں نے اس کا نام منذر بن حارث رکھا ہے۔ یہ تاریخ دان تھا۔ جب کعبۃ اللہ میں پہنچا، طواف کرنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک بندہ، بڑا دیسی سا بندہ، بڑا سادہ سا بندہ، گگریالے بال، کالا رنگ، ناک چپھی، ہونٹ موٹے اور بڑی عجیب و غریب حالت میں وہ ایک بندہ، پھٹے پرانے اس کے کپڑے، وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے یہ جو غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم تھا، یہ بھی اس نوجوان کے پیچھے پیچھے، وہ بھی طواف کر رہا ہے، یہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ نیا نیا مسلمان ہوا، طواف کرتے کرتے جبلہ بن ایہم یہ جو بادشاہ تھا، اس کے ازار بند پہ اس نوجوان کا پاؤں آ گیا۔ جب پاؤں آیا، اس کا ازار بند کھل گیا۔ ازار بند کو سمیٹا، اس کو درست کیا۔ درست کرنے کے بعد پیچھے کی طرف دیکھا۔ جب پیچھے دیکھا کہ یہ حبشہ کا نوجوان ہے، یہ کمزور سا بندہ ہے، یہ پینڈو سا بندہ ہے، بدو سا بندہ ہے، عام سا بندہ ہے۔ پیچھے دیکھا، زور کے ساتھ اس کے چہرے پر تھپڑ لگایا۔ جب تھپڑ مارا، وہ تھپڑ اس کی آنکھ میں لگا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ بیکار ہو گئی، آنکھ کا نور وہ ضائع ہو گیا۔ اب وہ جو نوجوان تھا، اس نے کوئی اشارہ نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے طواف مکمل کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے خیمے میں لوٹا، اپنے کنبے میں گیا، اپنے قبیلے میں گیا، اپنی برادری میں گیا۔ لوگوں نے دیکھا، حیران اور پریشان ہو گئے، تو طواف کرنے کے لیے گیا تھا، کعبۃ اللہ میں گیا تھا، تیری حالت کیا بن چکی ہے؟ مسئلہ بتایا۔ ڈسکس کرنے کے بعد حاکم وقت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقدمہ اور کیس ان کی عدالت میں رکھا۔ کہا امیر المومنین، آپ حاکم وقت ہیں، اور یہ بندہ جبلہ بن ایہم نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس نے یہ کام غلطی سے نہیں کیا، بلکہ جان بوجھ کے اس بندے کی آنکھ کو ضائع کیا ہے، لہذا آپ حاکم وقت ہیں، اس سے پوچھیں یہ کام کیوں کیا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلایا، جبلہ بن ایہم کو، جی تجھے مسئلہ ہے اس بندے کے ساتھ، کیوں کیا ہے؟ فرمانے لگے، جی مسئلہ ہے، میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اس کا پاؤں میرے ازار بند پہ آ گیا، میرا ازار بند کھل گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے تھپڑ لگا دیا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، تجھے اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ تو کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اسلام کا ایک اپنا دستور منشور ہے، ضابطہ اور رویہ ہے، اپنا ایک آئین ہے، لہذا تم کلمہ پڑھ چکے ہو، اب ایسے نہیں چلے گا، اب دو ہی رستے ہیں تیرے پاس۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن مجید کا تبصرہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تیرے ذہن میں یہ خلش موجود ہے کہ میں غسان کا بادشاہ ہوں اور میں حاکم وقت ہوں، میری بڑی عزت ہے، میرا بڑا احترام ہے، میرا بڑا پروٹوکول ہے، یہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ تو اور یہ بندہ دونوں برابر ہیں، تو نے غلطی کی ہے، تو نے جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، لہٰذا ایسے نہیں چلے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں تیرے پاس، پہلی چیز، دو ہی رستے، پہلا رستہ یہ ہے کہ اس سے معافی مانگو، اگر یہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر یہ معاف نہیں کرتا پھر قصاص دو، آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ یہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی عدالت ہے، یہ دنیا کا سیشن کورٹ نہیں، یہ دنیا کی سپریم کورٹ نہیں، یہ دنیا کی ہائی کورٹ نہیں، یہ دنیا کی ضلع کچہری اور عدالت نہیں جہاں پہ سفارش چل جائے گی، میرٹ کے بغیر سلسلہ حل ہو جائے گا، میرٹ کے بغیر کیس حل ہو جائے گا۔ یہ عدالت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت ہے۔ فرمانے لگے، جبلہ بن ایہم، تیری عزت تھی، شہرت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، تو حکمران تھا، اپنی جگہ پر اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب یہ کام نہیں چلے گا، اب تو اور یہ بندہ برابر ہیں،
پہلی بات اس سے معافی مانگ لو، معاف کرتے ٹھیک ہے، اگر معاف نہیں کرتا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حیران اور پریشان کہ میں جبلہ بن ایہم غسان کا بادشاہ ہوں، اتنا بڑا بندہ ہوں، 50 بندے میرے ساتھ آئے ہیں، میرا احترام ہے، میری عزت ہے، میں عام سے بندے سے جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور جس کی کوئی حالت بھی نہیں، اس سے میں معافی مانگوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتا، میں لے دے کے بات سیدھی کر لیتا ہوں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کیا کہتے ہو؟ معافی مانگ لے، کیا کہتے ہو؟ میں لے دے کے معاملہ سیدھا کر لیتا ہوں۔ ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یہاں پہ معافی مانگو، اگر معاف کر دے تو ٹھیک، اگر معاف نہیں کرتا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انصاف اس کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملے کہے وہ حیران اور پریشان ہو گیا، ڈر گیا، فرمانے لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایک کام کر دیں، کل تک کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ میں کچھ سوچ سکوں، اس کے بعد جس طرح آپ کا حکم ہوگا ویسے کر لینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیانتداری پہ کل تک کا ٹائم دے دیا۔ اب اس کی چلاکی دیکھیں، اس کی تیزی دیکھیں، ٹائم ملا، 50 بندے ساتھ لیے، رات کی رات میں وہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، سیدھا جا کے ہرقل روم کا بادشاہ اس کی پناہ میں چلا گیا اور جاتے ہوئے کہا مجھے عمر بن خطاب سے بچا لو، عمر بن خطاب سے بچا لو، مجھے عمر بن خطاب سے بچا لو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیس کو مکمل کیا کہ تاریخ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نہ وہ جبلہ بن ایہم بچا اور نہ وہ ہرقل روم کا بادشاہ بچا، اور باقی جتنے لوگ تھے اس مشن کے اندر مسلمانوں کی فوجوں نے سب کو جڑ سے اکھیڑ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ انصاف کی طاقت ایک اپنی طاقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان اپنے اندر سچائی پیدا کر لے، ہر بات سیدھی کرے، تو انشاءاللہ دنیا کائنات کی کسی بھی عدالت میں کھڑا ہو جائے، کسی بھی پنچایت میں کھڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ذلیل نہیں کرتے۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا قریشیوں کو؟ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد، اے قریشیوں اگر فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر یہ بھی چوری کرتی میں محمد نے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دینا تھا۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، میرے پیغمبر کی بیٹی وہ چوری نہیں کر سکتی، لیکن میرے پیغمبر نے مثال رکھی تو اپنی بیٹی کی مثال رکھی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میں بات کر رہا تھا صدقے کے موضوع پہ، یہ بات آ گئی، میں نے وضاحت کر دی۔ صدقہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نیچے سے اٹھا کے اللہ بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا میدان لگا ہوگا، لوگ ڈر رہے ہوں گے، سگا بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگ چکا ہوگا، رشتہ دار بھاگ چکے ہوں گے، یہ دوستیاں، یہ یاریاں، یہ محفلیں، یہ مجلسیں، سب کچھ دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ اس دن وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جو بندہ صدقہ کرتا ہے اور اس انداز سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ تک علم نہیں ہوا، ایسے بندے کو دنیا میں تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، وہ اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ پہ فرض ہے کہ اللہ کے لیے اس بندے نے یہ صدقہ کیا ہے۔ دنیا میں اللہ عزت بھی دے گا، اللہ مال میں اضافہ بھی کرے گا، لیکن قیامت والے دن اگر صرف اللہ معاف کر دے، کعبے کے رب کی قسم ہے اس سے بڑی عزت نہیں، لیکن اس کو معاف نہیں کرنا، معاف بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ ساری دنیا کے سامنے، انبیاء کے سامنے، صدیقین کے سامنے اللہ نے عزت دینی ہے، شہرت دینی ہے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے۔ جو بندہ چھپا کے صدقہ کرتا ہے، آج میں اور آپ دیکھیں اپنے گلی محلوں میں، بازاروں میں دیکھیں، ہمارے کتنے بھائی ایسے موجود ہیں، کتنے گھر ایسے موجود ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن میں ٹس سے مس نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے بھائیوں، ایمانی رشتہ یہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہمیں یہ نہیں سکھاتا اللہ نے مال دیا سام بن کے بیٹھ جاؤ۔ آئیے
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس واقعے نے بڑی دنیا کو بدلا ہے کہ صدقہ کرنا ہے کس انداز سے کرنا ہے۔ اگر یہی انداز اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے، ہماری نسلیں اللہ کی قسم بدل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو ہمارے لیے جنت اور سونا بنا دے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کے صدقہ کرنا، بندہ اپنے اوپر رب کے قہر کو، رب کے غصے کو وہ ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ چلیے امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 والیوم نمبر 10 صفحہ 159 پر بڑا شاندار واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں اگر صدقہ کرنا ہے اس انداز سے صدقہ کرو۔ امام محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ اکثر سفر کیا کرتے تھے۔ کان کثیر الاختلاف من ترسوس الی الرقہ، وہ اکثر سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران سفر کرتے کرتے ایک نوجوان، ایک شخص آپ کا بڑا احترام کیا کرتا تھا، ایک دفعہ سفر کے دوران کسی جگہ پہ رکے، تھوڑا سا ٹھہرنے کے بعد لوگ جمع ہو گئے۔ پہلے دور میں لوگ علماء کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ کم عالم ہوتے تھے اور اللہ والے ہوتے تھے۔ لوگ ڈھونڈتے تھے ان کو چائے پلانے کے لیے، ان سے مجلس لینے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ وہ رستے پہ رکے، لوگ جمع ہو گئے، لوگ کہنے لگے آپ بڑے عظیم محدث ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، لہٰذا آپ اچانک آئے ہیں تو پیغمبر کی پیاری سی آج حدیث سنا دیں۔ لوگوں نے یہ بات کہی، انہوں نے حدیث سنانا شروع کر دی۔ یہ جو نوجوان تھا آپ کا بڑا احترام کیا کرتا تھا، یہ مکمل الرٹ ہو کے، مکمل توجہ کر کے، کان حسن استماع، کان لگا کے، دل اور دماغ کو حاضر کر کے وہ اس محدث کا لیکچر سنا کرتا تھا، اس کی بات کو سنا کرتا تھا۔ جب حدیث شروع کی، درس حدیث دیا، حدیث پڑھائی، حدیث پڑھانے کے بعد جب ختم کرتے تھے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جب کتاب بند کر کے واپس آتے، یہی نوجوان بھاگ کے جاتا، سیدھا جا کے جوتا سیدھا کرتا، پھر جوتے کو اٹھاتا، اس کے بعد ان کا سامان پکڑتا، سامان پکڑ کے ساتھ ساتھ دور تک ان کو رخصت کر کے آتا، اور ایک دفعہ دوبارہ ان کے استاد محترم محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی دوبارہ حدیث کے لیے تشریف لائے، درس حدیث دیا، لوگ موجود تھے، لیکچر دیا، حدیث پڑھائی، سارے چہرے موجود تھے، لیکن وہ نوجوان جس کی آنکھوں میں حدیث کا بڑا شوق تھا، حدیث کا بڑا پیار تھا، حدیث کے ساتھ بڑی محبت تھی، حدیث کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، پیریڈ میں نہیں ہے، سبق میں نہیں ہے۔ سبق پڑھایا، حدیث مکمل ہونے کے بعد کتاب کو بند کیا، جب جانے لگے اس انداز سے کوئی جوتا سیدھا کرنے والا نہیں تھا، اسی انداز سے کوئی جوتا اٹھانے والا نہیں تھا، اسی انداز سے کوئی دور تک اکثر کرنے والا نہیں تھا۔ حیران اور پریشان ہو گئے، سائڈ پہ گئے، سائڈ پہ ایک ساتھی کو بلایا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کا نوجوان ہے، وہ آج نظر نہیں آ رہا، تمہیں علم ہے اس کے بارے میں؟ اس بندے نے کہا کہ چھوڑو اس کو، کانا محبوسن، وہ قید کیا ہوا ہے، بدعین ہی، کسی بندے سے پیسے لیے تھے، پیسے بنے نہیں، اس بندے نے کیس کر دیا، قاضی نے قید کروا دیا، لہٰذا اس نے کہا ہے قاضی نے کہ جب تک یہ بندہ قرض نہیں دے گا اتنی دیر تک یہ قید میں رہے گا، قرض دے دے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اس وجہ سے وہ آج پیریڈ میں موجود نہیں، حدیث کا لیکچر وہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی یہ عظیم محدث بھی تھے، محدث کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی تھے، اللہ نے دل بھی بہت بڑا دیا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کتنا قرض ہے؟ بتایا گیا 10,000 درہم، 10,000 درہم اس بندے پہ قرض ہے جس کی وجہ سے اسے قید کیا گیا ہے۔ فرمانے لگے کسی شاگرد کو بتایا 10,000 درہم منگوائے، جب 10,000 درہم منگوا لے اس کے ہاتھ پہ رکھے، اور اگلی بات اگلے جملے جو کہے کعبے کے رب کی قسم وہ سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں تب بھی ان کی قیمت ادا ہی نہیں ہو سکتی۔
اتنے عظیم محدث دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود. فرمانے لگے 10,000 درہم آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں وہ 60 لاکھ روپے بنتا ہے جو انہوں نے اسی وقت ادا کیا تھا. اپنے شاگرد کو بلایا، کہا اس کے ہاتھ میں رکھے کہ یہ 10,000 درہم اس بندے کو دینے ہیں جس سے اس نے قرضہ لیا تھا، اور اس شرط پہ دینے ہیں. پہلے یہاں پہ مجھ سے وعدہ کرو، حلف اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ کہ ساری زندگی اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بتانا نہیں کہ اس کی طرف سے قرض میں ادا کر رہا ہوں. جب وعدہ لیا، مکمل بات ہونے کے بعد جب پکی ہو گئی بات کہ ساری زندگی یہ کسی کو بتائے گا نہیں، پھر 10,000 درہم اس کے ہاتھ میں رکھا. وہ بندہ گیا، 10,000 درہم دیے، 60 لاکھ روپے بنتا تھا، وہ ادا کر دیا. وہ بچہ رہا ہو کے باہر آیا، اسے پتہ چلا استاد محترم عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے، اور بعد میں گیا ان کے پاس ملنے کے لیے، زیارت کے لیے. ان کے پاس پہنچا، انہیں ملا. انہوں نے پوچھا اینا کنتا؟ جی بچے تو آیا نہیں تھا، کلاس میں موجود نہیں تھا، میں حدیث پڑھانے کے لیے آیا تھا، تو غیر حاضر تھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے سیدھی سیدھی بات کر دی، استاد محترم میں نے قرض لیا تھا جس کی وجہ سے میں کلاس میں نہیں آ سکا. فرمانے لگے قرض ادا ہو گیا ہے؟ جی میں نے قرض ادا کر دیا ہے. فرمانے لگے کس نے ادا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ادا نہیں کیا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ میری طرف سے کسی نے ادا کر دیا ہے. اب محدث ہو تو ایسا. آگے سے وہ خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی سگنل نہیں، کوئی اشارہ نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی احسان نہیں. فرمانے لگے آگے سے بات کو چینج کر دیا. میرے بھائیوں، یہ ہے بندے اور اللہ کا معاملہ. 60 لاکھ روپے اس شرط پہ دے دیا کہ کسی کو بتانا نہیں. آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں میں 60 روپے دیتا ہوں، میری خواہش یہ ہوتی ہے، میری تمنا یہ ہوتی ہے کب عدالت لگے، کب مجلس بیٹھے، کب مسجد کی انتظامیہ بیٹھے اور اس میں تذکرہ ہو کہ 60 روپے دینے والی شخصیت وہ میری شخصیت ہے، مسجد کا کام کروانے والی شخصیت وہ میری شخصیت ہے، مسجد کا دروازہ لگوانے والی شخصیت وہ میری شخصیت ہے. اللہ کی قسم یہ 60 روپے یہ اجر کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ وبال جان بن جائیں گے. 1 روپے خرچ کیا ہوا اللہ کے ڈر سے، اخلاص سے بندے کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. اس محدث نے 60 لاکھ روپے اس شرط پہ دیا تھا کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں. اس کے بعد یہ بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے گیا. جنازے پہ کسی نے بتایا تھا اے شاگرد تیرے استاد محترم نے ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ تو پھنسا ہوا تھا، 60 لاکھ روپے جو دینے والی شخصیت تھی وہ تیرے استاد محترم تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کسی کو بتانا نہیں، اور آج وہ دنیا سے جا رہے ہیں. میں سب کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے اعمال لائیے، صدقے کو بڑھائیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اللہ دنیا کو بھی آخرتوں کو بھی بدل دے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو آج کے معاشرے میں اللہ ہمیں عزت دے، اللہ فراوانیاں دے، رزق میں اضافہ کر دے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ چھپا کے صدقہ شروع کر دو. ظاہری بھی انسان کر سکتا ہے، دین اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن اگر چھپا کے صدقہ کیا جائے اس کا اثر و رسوخ وہ ایک الگ ہے. میرے بھائیوں، پہلے علماء کو پڑھیں گے جو محدثین تھے، وہ کچھ ایسی ہی نیکیاں کیا کرتے تھے جن کا تعلق صرف رب کے ساتھ ہوا کرتا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی نوازا ہے، آخرت میں بھی نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نواز سکتا ہے اگر اس طرح کے اعمال ہم اپنی سوسائٹی میں لائیں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.